لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احکام حج۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھو۔ آپ اگر لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں تو پہلے سیکھ کر جائیں۔ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12۔ عام طور پر ہمارے یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں تو وہ کون سا ان تینوں میں سے کس طریقے پر حج کریں؟ 9 تاریخ کو عرفات جانا ہے، یہ حج کا رکن اعظم اور حج کی جان ہے۔ اور اگر مان لیجیے پھر سے دوسری غلطی ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی، تو ایک ہی دم سے سب ہو جائے گا یا ہر ایک کے لیے نیا؟ پینک نہیں ہونا ہے کہ یہ میری قربانی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، آپ تھوڑا سا اتنے دن احرام میں 2 دن 3 دن ہے ہی نا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلا عذر شرعی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ رمی کے لیے بھی نہیں جاتے، وکیل بنا دیتے۔ ہوٹلز تو زندگی پر ملتے رہیں گے، بنا کہاں ملنے والے۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے تیسرے پوڈ کاسٹ احکام حج و قربانی میں آپ تمام کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں حج کے تعلق سے سماعت کیا کہ حج کتنی طرح کے ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے، اور ساتھ ہی حالت احرام میں ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، یعنی کن چیزوں کا احتیاط کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے حج تمتع کے تعلق سے طریقہ سماعت کیا، جس میں ہم نے عمرہ مکمل کر لیا ہے، یعنی عمرے کا طریقہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ حج تمتع کا مکمل طریقہ ہم سماعت کریں گے، خاص طور پر ایام حج کون کون سے ہیں، یعنی کون سے دن، کیا تاریخ، کیا وقت ہے حج کو ادا کرنے کا، اور حج کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آج یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہم سماعت کریں گے، اور ہمیں تربیت دینے کے لیے پھر ایک بار ہمارے ساتھ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا، عالمی شہرت یافتہ نعت خواں، بلبل باغ مدینہ، قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم قاری صاحب سے حج کا مکمل طریقہ ترتیب وار سماعت کریں گے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ خانہ کعبہ میں روزانہ 120 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اس میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی وہاں پہنچ کر کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ محروم کیا، وہ عطا ہی عطا ہے وہاں سبحان پر۔ اللہ، یعنی آپ مطلب اس میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ زیادہ سے زیادہ وقت جس کا حرم میں گزرے گا، جی اس کا ہر پل نیکیوں سے معمور ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ صرف خانے کا کچھ نہیں کرے گا، خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے گا، 20 نیکیاں بھی ملیں گی۔ حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کی ہے، سبحان اللہ، تو ایک نظر پہ 20 لاکھ نیکیاں۔ کیا سبحان اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا اپنا حساب ہے، جی، اس کی عطا تو بے حساب ہے، بے شک، سبحان اللہ، ہم تو بس کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ جی جی، وہ جب دیتا ہے تو پھر وہ کیلکولیشن نہیں ہوتا، وہ سبحان ایسا اللہ، بھر کے دیتا ہے کہ لینے والا دینے والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تو ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے، جی، حقیقت میں وہ کتنا عطا کرے گا وہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا اس کے سکتے۔ کرم پر ہے، اس سبحان کے اللہ، کرم پر جس کو جیسے چاہے نواز دے۔ سبحان تو اس لیے حاجیوں کو، ہم سب کو جی، یہ کرنا چاہیے کہ میکسیمم ٹائم جتنا ہمارا حرم شریف میں گزرے، ہوٹل اور مال اس کی بجائے، اور شاپس کی اس بجائے، کی بجائے جی، مرزا صاحب جو تھے نا، جی، راتیں مرزا بھی شکر مدینے جی، کی، باتیں بھی مدینے کی، جی، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بتائی تھی مجھے۔ مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ پتہ ہے کہ حج میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اگلے زمانے میں حج کے سفر آزمائش سے بھرپور ہوتے تھے، جی، اونٹوں پہ سفر کرنا، پیدل سفر کرنا، گرمی، ایئر کنڈیشن نہیں، پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، جی، استنجا کے لیے ٹوائلٹس بھی نہیں، لوگ درخت کے پیچھے جا کے پردہ پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے کچھ لوگ، تب کسی کو استنجا کرنے کو سہولت ہوتی تھی۔ اچھا اچھا، ہاں، اچھا، یہ عورتوں کے لیے تو اور مشکل ہوتی تھی،
تو کچھ جو ہے ادھر منہ کر کے پردہ لگا کے کھڑی ہو جاتی تھی، تب کوئی فارغ ہوا، پھر دوسری گئی، یعنی کتنی آزمائشیں۔ اسی طرح حرم میں جو آج جتنی بھی سہولتیں ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، نیچے ٹائل لگا ہے جو گرم نہیں ہوتا، یہ سب تو نہیں تھا، تو مسلسل آزمائش تھی۔ تو کیا اب آزمائش نہیں ہے؟ جی، اب آزمائش کہاں ہے؟ تو میں بھی کنفیوز ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتائیے۔ تو کہا کہ آج کی آزمائش بازاروں میں ہے۔ اللہ اکبر، جی، بہت دور کی بات بتائی جائے، بے شک، ساری سہولتیں ہیں، یہاں آزمائش نہیں ہو رہی ہے، جی لیکن جیسے ہی حرم سے باہر نکلتا ہے سیدھا مال میں چلا جاتا ہے، جی، اور زیادہ وقت پھر اس کا خرید و فروخت میں وہاں پہنچ کے الجھ جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جی، تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ آزمائش ہی ہے، اس سے جو بچا بے شک، اور جو اللہ کے حضور مسلسل حاضر رہا، جی، وہ کامیاب ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بزرگوں کی دراصل سوچ ہوتی ہے سوچ ہے، جہاں عام طور پر ہمارا تو ذہن بھی نہیں جاتا۔ ذہن بھی نہیں جاتا، بے شک، اس لیے بزرگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک، اور اسی لیے حج کے سفر میں بھی کسی نیک آدمی کا ساتھ ہونا، جی، تو پھر وہ حج میں جو نورانیت آتی ہے بے شک، وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایسے ایسے اسرار اور رموز دیکھتے ہیں جی، جو عام آدمی نہیں دیکھ پاتا، وہ دکھاتے ہیں ہم کو بے کہ شک، یہ دیکھو یہ ہے۔ بے شک، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے سبحان ایمان اللہ، والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ہم تھوڑا سا ریکیپچولیٹ کرتے ہیں۔ جی، ہم نے حج کی 3 قسمیں دیکھی۔ جی، ایک حج افراد، جس میں آپ میقات پر ہی یا میقات سے پہلے حج کا ہی احرام باندھ کے حج کی نیت سے لبیک پڑھیں گے، مسلسل احرام میں رہیں گے۔ اب اس کو تھوڑا اور کھولوں میں، جی، جب افراد والا مکہ پہنچے گا جی، تو ایک طواف کرے گا جس کو اچھا، طواف قدوم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دربار میں حاضری کا نذرانہ، جیسے ہم کسی مسجد میں جائیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، جی، تو حرم شریف میں مکہ میں تحیۃ المسجد کی جگہ طواف ہے۔ اچھا، یعنی اسے عمرہ تو نہیں کرنا ہے عمرہ نہیں کرنا ہے، لیکن انٹری کے ساتھ اس کو ایک ایک طواف کرنا ہے، اس کو طواف قدوم کہیں۔ اچھا، اور طواف قدوم میں اگر وہ دمل اور استباق کر لے، کیونکہ طواف قدوم سنت ہے، ہاں، تو اگر وہ صرف ایسے سنت طواف کر رہا ہے تو رمل استباق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس میں وہ دمل اور استباق کر لے تو اس کے بعد وہ ایک سعی اگر کر لے، وہ طواف زیارہ کی سعی کی نیت سے اچھا، ایڈوانس میں۔ ہاں، اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، طواف زیارہ کا وقت 10 تاریخ کو شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ کی 10 کی فجر سے اور 12 کی مغرب تک۔ جی، تو طواف زیارہ آج نہیں ہو سکتا ایڈوانس میں، لیکن اس کی سعی ہم ایڈوانس میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس سعی میں یہ ہے کہ خالی سعی آپ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کوئی طواف ہونا طواف چاہیے، کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ ایک طواف آپ کر ہی رہے ہیں، ہاں، تو اس میں اب جس طواف کے بعد سعی کرنی ہے اس میں رمل استباع ہے، اس لیے اس طواف میں رمل استباع کر لے، جی، اور اس کے بعد طواف زیارہ کی سعی کی نیت سے سعی کر لے۔ اب وہ مینا جانے کے لیے فارغ ہے، ریڈی۔ اچھا، اب اس کو باقی جو طواف کرنے ہیں مینا جانے سے پہلے، وہ سمپل نفلی طواف ہوں گے، اس میں نہ رمل ہوگا نہ استباع ہوگا۔ تو اور اس کے بعد وہ مینا جائے گا، عرفات جائے گا، مزدلفہ جائے گا، پھر وہاں سے واپس مینا آئے گا، رمی کرے گا، قربانی واجب نہیں ہے، حلق کرے گا، احرام سے نکل جائے گا، اچھا، اور پھر آ کے طواف زیارت کرے گا۔ اچھا، اب چونکہ پہلے صحیح کر چکا ہے اس لیے طواف زیارت کے ساتھ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں۔ سبحان تو یہ حج افراد کا ایک اجمالی خاکہ سامنے آیا۔ جی، قران میں یہ ہوگا کہ قران کی نیت سے احرام باندھے گا، ہاں، عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے گا، جی، جائے گا تو پہلے جو طواف کرے گا وہ عمرے کا کرے گا۔ جی، ایک طواف عمرے کا ہوا، اس میں رمل استباع کیا کیونکہ صحیح کرنی ہے عمرے کی، جی، اس کے ساتھ عمرے کی صحیح کر لی، لیکن حلق نہیں کرے گا کیونکہ وہ قران میں ہے۔ جی، بہت سارے ساتھی ہمارے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ طواف کیا، صحیح کی، اب حلق کرنا، جی، مگر وہ عمرے کے لیے ہے، جی، وہ حج قران میں نہیں ہے۔ اگر حلق کرے گا تو دم آ جائے گا اس پر، کیونکہ وہ ابھی بھی احرام ہے، کیونکہ اس نے احرام کی نیت کہاں تک کی ہے؟ جی، پورا ہونے حج تک کی ہے، جی، تو حلق نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد ایک طواف اور کرے وہ جو اچھا، طواف قدوم ہوگا، اور اس میں بھی رمل استباع کر لے، جی، اور اس کے ساتھ طواف زیارہ کی صحیح کر لے اچھا، ایڈوانس میں، ایڈوانس میں۔ ہاں، تو اب یہ منا جانے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یعنی پہلے اپنا عمرہ مکمل کر لے، ہاں پھر صحیح کرنے کے بعد پھر دوبارہ آئے ہاں اور پھر طواف قدوم کرے، ہاں، اور کرنے کے بعد پھر جا کر صحیح کرے۔ اب اس میں بھی ایسا میں نہیں کہتا کہ صحیح ہو گئی تو امیجیٹلی آئے اور طواف قدوم کرے، جی، وہ ریسٹ کر سکتا ہے،
اگر طبیعت نہیں بن رہی ہے اس کی تو تھوڑا ریسٹ کر لے اور پھر جا کر کے جب راحت محسوس کرے تو جائے طواف قدوم کرے. 1-2 دن کے بعد بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہاں. اچھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے وہ عمرہ کا طواف کیا جی اور پھر صحیح پر جانے سے پہلے ہم طواف قدوم بھی کر لیں کہ وہیں پر ہیں تو چلو دونوں کر لیں؟ نہیں، اس ترتیب کو نہ بگاڑنا بہتر ہے. اچھا. کیونکہ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پہلے صحیح سے فارغ ہوں، یعنی عمرہ مکمل کرنا. ہاں، اس کو بلا وجہ صحیح میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. اوکے. بلا وجہ صحیح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو کوئی عذر شرعی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اس میں جتنا جلدی ہو سکے فارغ ہو جائیں. جی. تو اس لیے اس میں یہ درمیان میں یہ طواف نہ لائیں، بلکہ پہلے صحیح کر لیں. صحیح کرنے کے بعد اب فارغ ہو گئے آپ. جی. اس کے بعد اب آپ 2 دن کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 دن کیا وہ گھر میں تو نہیں بیٹھا رہے گا. وہ آئے گا تو حرم میں طواف تو کرے گا ہی، تو طواف قدوم کر لے. تو جب بھی آئے وہ کر لے. اور اس کے بعد وہ طواف زیارہ کی صحیح کی نیت سے صحیح کر لے. جی. اب وہ مینا جائے گا جب بھی وقت آئے گا. حلق ابھی بھی نہیں کرائے گا. مینا جائے گا، مینا میں جو کچھ ارکان کرنے کرے، عرفات کی حاضری وقوف ہو گیا، مزدلفہ، اس کے بعد واپس مینا آئے گا، رمی کرے، قربانی کرے، اب حلق کرے، پھر احرام سے فارغ ہوگا. جی. تو یہ قران والے کا ہوا. لیکن تمتع والے پہ اس کے بعد پھر وہ طواف زیارت کے لیے آئے گا. طواف زیارت کے لیے آئے گا. اس کے ساتھ صحیح نہیں کرنے کی ضرورت. صحیح آلریڈی ہو چکی ہے. جی صحیح آلریڈی ہو چکی ہے. ان کیس اگر پہلے صحیح نہیں کی ہے تو دونوں صورتوں میں، افراد کی صورت میں بھی اور یہاں بھی اب قران کی صورت میں بھی صحیح کرنی ہوگی اگر پہلے صحیح نہیں کی ہو تو. لیکن عمرہ والوں پر طواف قدوم نہیں ہے. جی. افراد والوں پر طواف قدوم ہے. جی. قران والوں پر طواف قدوم ہے. جو تمتع کا عمرہ کر رہے ہیں تو ان پر طواف قدوم نہیں ہے، بلکہ وہ عمرے کا طواف کریں گے، پھر عمرے کی صحیح کریں گے اور اس کے بعد حلال ہو جائیں گے، یعنی حلق کر کے وہ فارغ ہو جائیں گے. اب ان پر احرام کی پابندیاں اس وقت تک نہیں ہیں جب تک کہ وہ حج کا احرام پھر سے نہیں باندھتے، یا اگر وہ بہت جلدی گئے ہوئے ہیں تو اگر وہ کوئی اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تنیم چلے جائیں، مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آئیں، اسی طرح سے عمرہ پورا کریں، پھر احرام کھول دیں. یا ان کو طواف کرنے ہیں تو سمپل کپڑوں میں طواف کرتے رہیں. اسی طرح افراد والے اور قران والے چونکہ احرام میں ہیں تو احرام کی حالت میں وہ نفلی طواف کر سکتے ہیں. اچھا. وہ جتنے چاہیں نفلی طواف کرتے رہیں اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف جو مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنی ہے وہ پڑھتے رہیں. لیکن اس طواف کے اندر ان کو رمل استباح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی صحیح کرنے کی حاجت نہیں ہے. جی. اچھا، نفلی طواف بھی جب بھی کریں گے؟ جی. یعنی طواف آپ عمرہ میں کر رہے ہوں یا آپ حج میں کر رہے ہوں یا آپ نفلی طواف کر رہے ہیں، تو جب بھی آپ طواف کریں گے تو آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. بالکل. وہ واجب الطواف یعنی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہی ہے، وہ کرنا ہی ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اپنی سمجھ سے کہ جیسے میں ابھی اسکول کا پرنسپل ہوں تو میرے پاس کوئی آیا کوئی لیونگ سرٹیفکیٹ مانگنے کے لیے، کلرک نے لیونگ سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیا لیکن میں نے اسٹیمپ لگا کے سائن نہیں کی تو وہ ویلڈ ہوا کیا؟ نہیں ہوگا. تو اسی طرح وہ ایک سیل لگ گئی کہ آپ نے طواف کیا اور 2 رکعت اسٹیمپ لگا دیا. سبحان ہو اللہ. گیا. سبحان اللہ. تو اپنی سمجھ کے جی تو اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے. تو اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ اجمالی ایک خاکہ ہو گیا تینوں طرح کے. اب جس دن آپ رمی، قربانی، حلق سے فارغ ہوں گے تو پھر ایک بار بتا دوں کہ تمتع والوں پر ایک قربانی ہے، قران والوں پر ایک قربانی ہے حج کی، لیکن افراد والوں پر قربانی واجب نہیں ہے. کرے گا تو ثواب پائے گا لیکن ضروری نہیں وہ رمی کر لے اور حلق کر کے آرام سے فارغ ہو جائے پھر طواف زیارت کے لیے آ جائے. عام طور پر ہمارے یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں تو وہ کون سا ان تینوں میں سے کس طریقے پر حج کرتے ہیں؟ وہ تمتع کرتے ہیں، زیادہ تر تمتع کرتے ہیں. مکہ کے جو مقیم ہیں وہ صرف افراد کریں گے. اچھا. ہاں، وہ تمتع نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے کمپلسری. یہ ان کے لیے کمپلسری. مکے میں جو مقیم ہے وہ صرف افراد کرے گا. ایک بات اور بتا دوں کہ جو لوگ قران کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی تو ایک ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ان پہ دم واجب ہوا تو 2 دم ہے. اچھا. ایک کی جگہ 2 دم ہے. یعنی باقیوں کے لیے ایک دم ہے، ان کے لیے 2 دم. اچھا. کیونکہ ان کا احرام ڈبل ہے، عمرے کا اور حج کا. تو ان کو 2 دم دینے پڑیں گے. اس لیے ان کو احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. ویسے بھی سب کو کرنی ہے لیکن ان کو احتیاط زیادہ کرنی ہے کہ کہیں آپ ایسی کوئی حرکت نہ کر دیں جس سے ان پہ دم واجب ہو جائے تو پھر ان کو 2 دم دینے پڑیں گے. تو یہ تینوں کے اندر فرق اور تینوں کی جو مماثلت تھی اپنی ڈسکس ہو گئی. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں. یہ دم کا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا ہے کہ کوئی ایک غلطی ہو گئی، کوئی ایک چیز رہ گئی
تو اس پر ایک دم واجب آئے گا. اور اگر مان لیجیے پھر سے دوسری غلطی ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی، تو ایک ہی دم سے سب ہو جائے گا یا ہر ایک کے لیے نیا دم نہیں، ہوگا؟ جیسی جرم ہوں گے ویسے دم ہوں گے. اچھا، ہر جرم کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے حکم آئے گا. اوکے. اس کے لیے علماء سے رابطہ کریں جی. کہ یہ میرے سے ہوا ہے، ہم، اور اس خود سے فیصلہ نہ کریں. ہم، علماء سے رابطہ کریں، تھوڑا ویٹ کر لیں. دم فوراً دینا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے. ہم، آپ جب تک ہیں اس وقت تک آپ دے سکتے ہیں، جی. یا پھر اگر آپ کے پاس سہولت نہ ہو تو کسی کے ذریعے کروا بھی سکتے ہیں. ہم. تو پہلے تحقیق کر لیں اس کی ہم. کہ بھئی اس پر مجھے کیا جرمانہ دینا پڑے گا. تو یہ قربانی کے ایام ہی میں دم کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ قربانی کے ایام میں نہیں، وہ ضروری تو نہیں ہے. کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن حدود حرم کے حدود حرم اندر. میں ہونا چاہیے. ہاں، حدود حرم کے اندر کر سکتے ہیں، جی. کرنا چاہیے. حدود حرم کے باہر نہیں. ہم. لیکن دنوں کی کوئی قید اس میں نہیں ہے. اور وطن واپس آ کر بھی اگر آپ نے پیسے بھجوا دیے یا کسی سے کہہ دیا تو بھی وہ دم ہو جائے گا. لیکن ہونا جیسے وہی ہے. ہونا وہی ہے. جیسے پہلے معلوم نہیں تھا کہ دم واجب ہوا ہے، جی. اب انڈیا آ گئے، ہاں. اب وہ تحقیق کی علماء سے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا تو، اور مفتی صاحب نے بتا دیا کہ نہیں آپ کو دم دینا دم ہوگا، دینا ہوگا. تو آپ وہاں دم دلا دیں. اچھا. یہ ہوگا. یا کبھی عمرہ کے لیے اگر جاتے ہیں سال دو سال کے بعد تو وہاں جا کر بھی وہ کر سکتا ہے. ہاں، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں، زندگی کا کیا بھروسہ. جی. یہ جو قربانی واجب ہوتی ہے یہ وہ والی قربانی نہیں عید ہے. الاضحیٰ کی قربانی الگ ہے، یہ حج کی اور قربانی. حج کے شکرانے کی قربانی الگ ہے. تو یہ حج کے شکرانے کی حج کے قربانی جو ہے، شکرانے کی قربانی جو تمتع کر رہا ہے یا قران کر رہا ہے اس پر واجب ہے. جی. اور عید الاضحیٰ کی قربانی مسافر پر اصلاً واجب نہیں ہے. جی. اگرچہ وہ غنی ہو، ہم. کرے گا تو ثواب پائے گا. میرا اور- سوال یہ تھا، ہاں. میرا سوال یہ تھا کہ جو قربانی ہم جو کر رہے ہیں حج کی قربانی، جیسے عید الاضحیٰ کی قربانی مان لیجئے کوئی سعودی میں رہتا ہے، دبئی میں رہتا ہے، لندن میں رہتا ہے، تو اپنے گاؤں میں بھی کرا سکتا ہے. بالکل، لیکن یہ حج کی جو قربانی ہے وہ کیا- حدود حرم کے اندر ہونی اچھا، وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہی کیا لازم جائے. ہے. وہ بالکل آپ کہیں اور نہیں کر سکتے. نہیں، اچھا، ورنہ کہے کہ سہولت نہیں تھی تو میں نے گاؤں میں کروا دیا. نہیں نہیں، یہ تو نہیں وہ کر نہیں ہو سکتے آپ. سکتا. جی. نہیں، وہ حدود حرم کے اندر ہی ہونی چاہیے. جی. اور عید الاضحیٰ کی قربانی آپ یہاں حصے میں پیسہ دے کر کے جائیں ہم. اور یہاں کرا دیں ہم. تو یہاں ہو جائے گی. وہ آپ کہیں بھی رہتے ہو کہیں بھی کرا سکتے کہیں بھی کرا سکتے ہیں، واجب ادا ہو جائے گا. واجب ادا ہو جائے گا. لیکن یہ جو حج کی قربانی آپ کو حدود حرم ہی میں کرنی ہے. بالکل حدود حرم کے اندر ہی. اور وہ بھی کرنی ہے. قربانی کے ایام میں ہی. ہاں، قربانی کے ایام میں جی. جو قربانی کا جو وقت دیا گیا ہے جی. ان دنوں کے اندر کرنی ہوگی. اب حج کے جو اصل ایام ہیں جن میں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں ہم. وہ 5 دن ہیں. جی. ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12. جی. اس کو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اب اس کو بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں. جو حضرات بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب اصل جو ہے حج کے ایام بتائے جا رہے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پوری ترتیب بتائی جائے گی. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں آپ. جی قاری صاحب. 8 تاریخ ذی الحجہ کی اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو علیہ السلام، تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور سارا دن وہ سوچتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا کوئی وسوسہ تو نہیں ہے. جی. سوچ میں پورا دن گزرا. 9ویں شب آئی، پھر وہی خواب. صبح اٹھے تو آپ کو یقین ہو گیا اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے. تو آپ نے فرمایا عرفت، میں نے پہچان لیا. سبحان تو اللہ. 9 تاریخ ہوئی عرفہ، اچھا، پہچاننے کا دن. پہچاننے کا. 1 وجہ اس کی عرفہ کہنے کی یہ ہے. ہم. تو یہ عرفہ کا دن ہو گیا جس دن ہم حج کے لیے جی. عرفات میں ہوتے ہیں. ہم. 10 تاریخ کو آپ نکلے ہم. قربانی کرنے کے لیے اور 10 تاریخ کو آپ نے واقعتاً وہ قربانی پیش کی، سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو کہا گیا یوم النحر، سبحان اللہ. قربانی کا دن. ہم. جسے وہ سورہ کوثر میں ہے نا، ہم. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سبحان اللہ. تو یہ نحر ہے. جی. 11، 12 اور 13 ہم. ان کو کہتے ہیں ایام تشریق. اچھا. مشرق آپ نے سنا ہے، ہم. شروق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایسٹ میں سے جہاں سے. اس زمانے میں لوگ قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا اس کو صبح صبح دھوپ میں سکھانے کے لیے پارچہ بانی کرتے تھے، ڈال دیتے تھے، کیونکہ اس وقت فروزن کا تو سسٹم تھا نہیں، ہم. تو شاید نمک بھی لگاتے ہوں اور سکھا کے رکھ دیتے ہوں بعد میں کھانے کے لیے. اس عمل کو وہ تشریق کہتے تھے.
اچھا اس مناسبت سے یہ جو 3 دن ہیں ہاں وہ ایام تشریق ہوئے. اچھا تو اب ہم نے سمجھا ہوں، کہ 8 تاریخ یوم الترویہ، ہوں، 9 تاریخ یوم العرفہ، ہوں، 10 تاریخ یوم النحر، ہوں، 11 12 13 ایام تشریق. تشریق. سبحان اللہ. یہاں ابھی سے بتا دوں کہ جب ہم مینا میں ہوں گے، عرفات میں ہوں گے، مزدلفہ میں ہوں گے، تو تکبیر تشریق ہم کو جو ہم 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک پڑھتے ہیں جی وہ ہمیں وہاں بھی پڑھنی ہے. اچھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جی اس کو پڑھنا ہے. 8 تاریخ کو مینا جانا ہے. ہوں، مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے. جی 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، جی یہ مینا میں ادا کرنا سنت ہے. 9 تاریخ کو عرفات جانا ہے. ہوں، یہ حج کا رکن اعظم اور حج کی جان ہے، اچھا وقوف عرفہ. ہوں، اس کا وقت شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کے وقت رہتا ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک. اچھا اتنا اس کا پورا رینج ہے. ہوں، مگر 9 ذی الحجہ کو غروب سے پہلے ہوں، عرفات چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے. ہوں، تو غروب تک عرفات میں رہنا واجب ہے. جی اگر کوئی غروب سے پہلے عرفات چھوڑ کے چلا گیا تو اس پہ دم آئے گا. ہوں، اس لیے حاجی عرفات میں غروب تک رہتے ہیں. اچھا تو یہ وقوف عرفہ ہو گیا. ہوں، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر عرفات سے اتنے وقت میں گزر گیا ہوں، تو اس کا حج ہو جائے گا. ہاں پھر وہ دعا کرتا ہے، باقی جو ذکر و اذکار کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، ہوں، لیکن فرض ادا ہو جائے گا. اچھا یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر پہنچ گیا ہاں تو اس کا حج ہو حج ہو جائے گا. یعنی یہ جو وقت بتایا اس جی. وقت کے درمیان، جی. وقوف کا جو وقت ہے اس وقت کے درمیان. جی اسی لیے بہت سارے سیریس حاجیوں کو بھی ایمبولینس میں لے جاتے ہیں، گزارتے ہیں اور پھر ایڈمٹ کر دیتے ہیں. اچھا پھر ان کی غیر حاضری کا دم دے دیتے ہیں جو گروپ تک نہیں رہنے کا، ہوں، تو ان کا حج ہو جاتا ہے. ہوں، لیکن نہیں پہنچ پایا اس وقت میں ہوں، تو حج نہیں ہوگا. الحج عرفہ، عرفات ہی حج حج ہے. ہے. 10 تاریخ کو جو شب آئے گی، 10ویں شب، ہوں، وہ مزدلفہ کی شب ہوگی. ہوں، اس کو مزدلفہ میں گزارنا ہے اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنی ہے، جمع بین الصلاتین کرنا ہے. جی اور فجر کا وقت جب شروع ہوگا تو فجر کے وقت کے ابتدائی وقت میں ہی فجر پڑھ لینی ہے اور پھر وقوف مزدلفہ کرنا ہے. ہوں، اس کو دعا کرتے رہنا ہے وہاں پر. ہوں، اور غروب طلوع آفتاب میں کچھ 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے ہوں، تو پھر مینا کے لیے نکلنا ہے. ہوں، یہاں سے کنکریاں جمع کرنی ہے رمی کرنے کے لیے. جی مزدلفہ سے کنکریاں جمع کرنا سنت ہے. جی کسی وجہ سے اگر بھول گئے ہوں، تو کسی اور سے بھی لے سکتے ہیں، اچھا کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے. ہوں، مینا میں آپ کا ٹینٹ ہے، وہ ٹینٹ میں جو نیچے ٹینٹ میں جو زمین ہے وہاں سے بھی لے سکتے. ہوں، جمرات پر گری ہوئی کنکری نہیں اٹھا سکتے اچھا کیونکہ وہ مردود کنکریاں ہیں. جو اچھا قبول نہیں ہوتی وہ گر جاتی ہے اچھا اور جو قبول ہوتی ہیں فرشتے اٹھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے رد کنکریاں مت اٹھا کے مارے. ہوں، تو یہاں سے لے چلیں آپ. تو یہ کتنی کنکریاں لینی ہے؟ یہ 70 کنکری پر حاجی آپ کو لینی ہے ساتھ میں، اچھا 70 کنکری. ہوں، پھر 10 تاریخ کا دن جو ہوتا ہے وہ حاجیوں کے لیے سب سے بزیسٹ ڈے ہوتا ہے. جی یعنی ان کو بہت سارے کام ایک ہی دن میں انجام ایک ہی دن میں دینے ہیں. کرنے ہوتے ہیں. جی اب 10 تاریخ کی پہلی رمی جو ہوگی وہ بڑے شیطان کی رمی کرنا. یعنی آج 3 بڑے کام آپ کو کرنے ہیں. ہوں، بڑے شیطان کی رمی، ہوں، قربانی ہوں، اور پھر حلق. چلو جی یہ کر لیا پھر آپ کو طواف زیارت کے لیے آنا ہے. جی اب یہاں رمی کا وقت بھی صبح سے شروع ہو گیا. ہوں، جیسے اب اس وقوف مزدلفہ سے آپ نکلے، ہوں، صبح ہوگی، طلوع آفتاب ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، ہوں، تو اب یہاں سے ہی رمی کا وقت آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جی صبح ہی. زوال سے پہلے کرنا افضل ہے، ہوں، زوال کے بعد کرنا جائز ہے، ہوں، اور غروب کے بعد کرنا مکروہ ہے. اچھا وقت رہے گا اگلے دن کی صبح صادق سے پہلے تک. اچھا یہ رمی کا وقت بھی اتنا ہاں آپ کے پاس رینج ہے. ہوں، کچھ لوگ میں نہیں جاتا، تو میری طرف سے مار دے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ہوں، ایسے ایکسکیوزز دے کے کام نہیں ہوگا. ہوں، واقعی اگر ایسی حالت ہے کہ سواری پر بھی وہاں تک جمرات تک پہنچنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ہوں، اس وقت وہ وکیل بنائے تب اس کی اجازت ہوگی، اچھا اس کے علاوہ نہیں. تو لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر دن میں آپ گھبرا رہے ہیں ہوں، رش کی وجہ سے تو تھوڑا انتظار کیجئے.
رش کم ہو جائے گا اس کے بعد جائیے. دن میں نہیں کر سکے تو رات میں جائیے, بہت کم رہتا ہے. پھر صبح صادق سے پہلے آپ کر لیجئے تاکہ آپ اپنے ہاتھ سے کریں. ایک عظیم سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی. تو یہ جو پہلا بڑا شیطان ہے اس کا یہ وقت جو ہے 10 تاریخ کو ہے, اور 10 یہ تاریخ صبح سے ہی شروع ہو جائے گا, صبح سے لے کے دوسرے دن صبح صادق تک, پہلے تک. ہاں, صبح صادق سے پہلے تک. اس دن آپ کو بڑے والے شیطان کی ایک ہی کی رمی کرنی ہے اور 7 کنکریاں اس کو مارنی ہے. لیکن اگر آپ رات کو کرتے ہیں تو پھر ایک معاملے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا کہ آپ کی قربانی اس دن نہیں ہو پائے گی. پھر آپ کو قربانی دوسرے دن کرنی ہوگی جب تک آپ احرام میں رہیں گے. جی. کیونکہ ان 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے, رمی, قربانی اور حلق. میں حاجیوں کو ایکشن کر کے دکھاتا ہوں. رمی, قربانی اور حلق. جب تربیتی کیمپ ہوتا ہے تب بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں. تو اس میں ترتیب واجب ہے. اس کے آگے پیچھے ہو گیا تو دم واجب ہو جاتا ہے. اچھا. اس لیے جب تک آپ کی رمی نہیں ہوگی آپ قربانی نہیں کریں, اس کے لیے ویٹ کریں. اور کوئی حرج نہیں ہے, اگر واقعی ایسی سچویشن ہے تو تھوڑا ویٹ کیجیے. اچھا. اور دوسرے دن قربانی کر لیجیے. قربانی ہو گئی صبح آپ کی, حلق کر لیجیے فوراً. حلق کر کے طواف زیارہ کے لیے آ جائیے. طواف زیارہ کا وقت بھی 10 تاریخ کی فجر سے شروع ہو گیا ہے, وہ 12 تاریخ کی غروب تک رہے گا. جی. تو 10 تاریخ کا پورا دن, 11ویں شب, 11 کا پورا دن, 12ویں شب اور 12 کا پورا دن. جی. یعنی رات میں بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. جی. آج کل کا جو سسٹم بنا ہوا ہے رمی کا, اس میں بہت سسٹمیٹک ہے. پہلے کی طرح اتنا زیادہ وہ کیوس نہیں ہے. سسٹم سے وہ لینز بنائی گئی ہیں, وہاں سے لوگ جاتے ہیں. فلورز بھی بنائے گئے ہیں. پھر واپس آپ پلٹ نہیں سکتے, وہ آگے جا کے ہی ریٹرن آپ کو آنا ہے. جی. تو اس لیے میرے خیال میں اتنی مشکل آپ کو نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ کی قربانی دن میں ہی, وہ رمی آپ کی دن میں ہی ہو جائے گی. جیسے ہی آپ کی رمی ہو گئی تو آپ قربانی کے لیے پہلے سے انتظام کر کے آپ نے رکھا ہی ہوگا کہ اپنی قربانی آپ کو کہاں کرنی ہے. کسی کو آپ نے دے دیا ہوگا, یا آپ کے ساتھ جو کچھ ینگ نوجوان ہوں گے ان کے پاس آپ نے وہ ذمہ داری دے دی ہوگی, وہ چلے جائیں گے قربان گاہ, وہاں قربانی آپ کی طرف سے کر دیں گے اور پھر آپ کو فون کر دیں گے. مین وائل آپ اپنے ہوٹل پہ آ سکتے ہیں. جی. مکہ مکرمہ, وہاں آ کے آپ انتظار کریں کہ قربانی کا میسج آ جائے. آپ کا قربانی کا میسج آ گیا تو آپ حلق کروا لیں یا حلق خود کر لیں. یعنی وہاں سے رمی کے بعد آپ کو مینا جانا ضروری نہیں, آپ سیدھے ادھر آ سکتے ہیں, آپ اپنے ہوٹل آ سکتے ہیں. لیکن آپ حلق اس وقت تک نہیں کرائیں گے جب تک کہ قربانی نہیں ہو جائے. بالکل. دراصل ایسا ہوا تھا کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ مینا کے ٹینٹ میں جو لوگ تھے ان میں 2-4 بزرگ حضرات تھے, اور لیڈیز ٹینٹ میں ان کی بیویاں تھیں, خواتین تھیں. تو جب ہم ساری چیزوں سے فارغ ہو کر لوٹے وہاں پر تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے رمی ہی نہیں کی ہے اور احرام بھی اتار دیا ہے, اور انہوں نے حلق بھی کرا لیا ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے رمی کیوں نہیں کی, یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنی تھی, آپ نے بنا مارے یہ سب کچھ کر لیا. تو انہوں نے کہا ہم سب نکلے تھے, لیکن رش دیکھ کر, دھوپ کی وجہ سے اور پیدل کافی چلنا تھا, اس وجہ سے ہم پلٹ کر واپس آ گئے. اور آ کر پھر ہم نے جو ہے احرام بھی اتار دیا, حلق بھی کرا لیا, نہا بھی لیا, یہ سوچ کر کہ اللہ معاف فرما دے گا. تو بہت سے لوگ اس طرح سے ہمت ہار جاتے ہیں. تو اگر وہ ہمت ہار جائیں اور بیچ میں یہ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دم ان پر لازم آ جائے گا. جی. اسی لیے ہمت والوں کے ساتھ چلنا چاہیے. ایسے لوگ جو ہمت دیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ اگر لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں تو پہلے سیکھ کر جائیں. جی بالکل. اس کی وجہ کہ زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے, اور اتنا عظیم سفر آپ طے کر کے آئے, دنیا آپ کو حاجی صاحب کہہ رہی ہے, اور حاجی صاحب نے وہاں پر صحیح طور پر جو ہے ادا نہیں کیا, ارکان ادا نہیں کیے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھو. سبحان اللہ. تو یہ سیکھنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. یعنی حج کے ارکان سیکھنا بھی سنت ہے, سکھانا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. دونوں. سبحان اللہ. الحمدللہ. حج کے ایام 5 دن ہیں. جی. اور احرام کی جو یہ پابندی ہے یہ اصل 3 دن ہے, 8, 9, 10. ہاں. مینا. اب اس کو میں ایلیبوریٹ اور کروں کہ 8 ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مینا کا دن 8 تاریخ کا جو ہے اس کو ہی گنا ہے. ہاں. مگر ہم واپس آئیں گے جب تو تفصیل اس کی یہ بتائیں گے کہ ہم کو احرام بہتر ہے کہ ہم 7 تاریخ کو ہی باندھ لیں. اچھا. کیونکہ 8 کو تو ارکان شروع ہو جاتے ہیں. جی.
اور بسیں 7 تاریخ کی شام سے ہی روانہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی مینا پہنچنے سے پہلے آپ پہلے ہی احرام باندھ لینا ہے. تو ایک دن وہ اور بڑھا وہاں پر ایفیکٹیولی. اور اس کے بعد اگر 10 تاریخ کو آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے تب بھی آپ کو احرام میں رہنا ہوگا. حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے, ہو جاتی ہے, لیکن میں جسٹ ان کیس میں پہلے سے آگاہ کر کے رکھ رہا ہوں کہ اس میں پینک نہیں ہونا ہے کہ میری قربانی نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں, آپ تھوڑا سا اتنے دن احرام میں 2 دن 3 دن ہے ہی نا, تھوڑی اور برداشت کی قوت اپنے اندر پیدا کریں اور احرام میں رہیں, قربانی ہونے دیں آرام سے. ایک مطلب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ پہلے دن قربانی نہیں ہو پائی تو دوسرے دن ہو گئی, ہم نے دوسرے دن احرام کھولا. اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. یعنی رمی, قربانی, ہاں, اور اس کے بعد پھر حلق کرانے کے بعد آپ احرام سے باہر ہو گئے. اب اگر 10 تاریخ کو آپ نے قربانی کر لی تو الحمدللہ نہیں ہو سکی تو 11 تک آپ ساری چیزیں مینٹین کریں گے. نہ احرام اتار سکتے ہیں نہ حلق کرا سکتے ہیں. اور اگر ایک دن اور ایکسٹینڈ ہو گیا کسی وجہ سے تو 12 تاریخ تک آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا. یعنی ترتیب عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا, وہ کبھی کبھی ایکسٹراڈنری حالات بن جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. لیکن ہم متنبع کرنے کے لیے ایسا اگر ہوا تو بھی آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف یہی کہ آپ کو احرام میں رہنا نا, اتنا ہی نا, اور کیا ہے. تو انشاءاللہ سب خیر سے ہوگا اور وقت پہ ہی ہوگا انشاءاللہ. اب احرام اتر گیا, ساری پابندیاں اٹھ گئیں, مگر ایک پابندی باقی ہے. وہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اس وقت تک آپ نہیں قائم کر سکتے ہیں جب تک کہ طواف زیارہ نہ کر لیں. سبحان اللہ. طواف زیارہ یہ فرض ہے. تو اس کو کرنے کے بعد ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے. اس سے پہلے تک وہ پابندی برقرار رہے گی جب تک کہ وہ طواف زیارت سے فارغ نہ ہو جائیں. اچھا, تو اب حلق ہو گیا, آپ آئیے اور حرم شریف میں آ کر اب یہ جو آپ کا طواف ہوگا, آپ چونکہ احرام اتار کے آئے ہیں, میل کچیل اتار کے آئے ہیں, تو سادے کپڑوں میں ہوگا. یہاں ایک بات اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ طواف زیارہ کی صحیح کرنی ہے, تو قران والے تو آلریڈی احرام میں ہیں, افراد والے آلریڈی احرام میں ہیں, تو وہ طواف قدوم کے ساتھ کر رہے ہیں. اور تمتع والے جو ہے عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں, تو ان کو اگر طواف کی زیارہ کی صحیح سے پہلے فارغ ہونا ہے تو وہ حج کا احرام باندھنے کے بعد پھر حرم میں جا کر ایک نفلی طواف کریں گے رمل استباء کے ساتھ, اس کے ساتھ طواف زیارہ کی صحیح کریں. اچھا, اگر وہ ایڈوانس میں کرنا چاہتے ہیں تو طواف زیارہ کی صحیح. ایک کیس میرے سامنے ایسا بھی آیا تھا کہ غلط فہمی ہو گئی ان کو کہ جب یہ بتایا گیا کہ نفلی طواف میں آپ رمل استباء کر لیں اور اس کے ساتھ طواف زیارہ کی صحیح کر لیں, تو ایک صاحب جو ہے حرم شریف چلے گئے اور سادے کپڑوں میں ہی انہوں نے رمل استباء کر لیا نفلی طواف میں, اور سادے کپڑوں میں صحیح کر کے آگے, اور بعد میں احرام باندھ کے منا آئے. اچھا, تو سمجھ نہیں پائے تھے کہ اس کے لیے احرام شرط ہے. تو اس لیے تمتع والے جب احرام حج کا باندھیں گے تو پھر ان کو جانا ہے حرم میں, یعنی جیسے 7 تاریخ کو باندھ لیا. ہاں, تو راتوں رات چلے جائیں. ہاں, جب بھی وقت ہو. بلکہ میں تو حاجیوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں, اور میں خود بھی یہ کرتا ہوں کہ 7 تاریخ کی صبح فارغ ہو جاتا ہوں احرام باندھ کر. فجر ہو گئی نا, اس کے بعد غسل کیا, احرام پہنا اطمینان سے, اور حرم شریف چلے گئے. حرم شریف جا کر کے وہاں نیت کر لی, خانہ کعبہ کے سامنے حج کی نیت کر لی, لبیک پڑھ لی, اور ایک نفلی طواف رمل استباء کے ساتھ کیا, صحیح کی, اور آ گئے اپنے ہوٹل پہ. اب ریڈی ہیں ہم مینا جانے کے لیے. تو کبھی بھی آپ کی بس آئے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ تیار ہو, آپ کا معلم بول رہا ہے کہ بھائی رات کو 10 بجے آئے گی تو 10 بجے آئے گی, کوئی بات نہیں, ہم چلے جائیں گے. یہ دراصل ان کے لیے ہے جو ایڈوانس میں صحیح کرنا چاہتے ہیں, اور جو ترتیب وار ہی جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جو ایڈوانس میں صحیح نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو سہولت نہیں ہے اس کی, تو وہ سمجھو عزیزیہ میں رہتے ہیں, ان کو حرم آنے کا چانس نہیں ہے یا اس کو نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ وہیں پر حج کی احرام کی نیت کریں گے, لبیک پڑھیں گے حج کی نیت سے, وہیں سے سیدھا وہ مینا چلے جائیں گے. اور پھر یہ جو طواف زیارہ کی صحیح ہے وہ 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو جب بھی, یا 12 تاریخ کو جب بھی وہ طواف زیارت کریں گے اس کے ساتھ صحیح کر لیں. تو یہ ایک دم کلیئر ہو گیا, ترتیب وار ہوگا. اچھا, اس میں اگر مان لیجئے ایک سوال ذہن میں آیا کہ رمی بھی ہو گئی, قربانی بھی ہو گئی, حلق بھی کرا لیا, اور یہ سب باہر کیا, اس نے ہوٹل میں گیا نہیں, تو
احرام ہی کی حالت میں بنا غسل کیے ہوئے حلق کرانے کے بعد وہ آ کر کیا طواف زیارہ اور صحیح کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. جی. بلکہ یہاں ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بہت رش ہے 10 تاریخ کی صبح میں، ابھی میں رمی نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس کی اس کو سہولت ہے کہ وہ طواف زیارت کر سکتا ہے. اچھا، یعنی سب لوگ رمی کے لیے گئے ہیں، یہاں خالی ہے. ہاں خالی تو نہیں ہوگا لیکن نسبتاً میں کہہ رہا ہوں. تو اگر وہ احرام میں ہی ادھر آ جاتا ہے حرم شریف اور طواف زیارت کا فرض ادا کر لیتا ہے، پھر بعد میں جا کے رمی کرتا ہے تو کر سکتا ہے. تو اس میں طواف زیارہ بھی ہو جائے گا؟ طواف زیارہ ہو جائے گا. اچھا، طواف زیارہ ہو جائے گا اس کا. یعنی 10 تاریخ لگ گئی، 10 تاریخ لگ گئی، طواف زیارت کا وقت شروع ہو گیا، طواف زیارہ صحیح کر لے، احرام میں ہی ہے. ترتیب شرط نہیں ہے اس میں، ترتیب شرط نہیں ہے. جی. اچھا، کہ پہلے طواف زیارت کیوں کیا. ہاں بہتر یہی ہے کہ سب کچھ کر کے پھر طواف زیارت کو جائے، فریش ہو کر جائے. لیکن اگر ایسا کر لیتا ہے کہ ادھر آ جائے، پہلے طواف زیارت کر لے، صحیح نہیں کی تو صحیح کر لے، پھر جا کے رمی قربانی حلق کر کے احرام سے فارغ ہو، ایسا کر سکتا ہے. اچھا، اس کی بھی اجازت ہے، یعنی سہولت رکھی گئی ہے کافی لوگوں کی آسانی کے لیے. جی. ایڈوانس میں کر لیں، جی پہلے کر لیں. جی جی. اس کے بعد 10 تاریخ کی رمی ہو گئی، یہ سارا ہو گیا. اب اگر ہو گیا طواف زیارت تو اب رات مینا میں گزارنا سنت ہے. اچھا، واپس آ جائے، رات مینا میں گزارے. جیسے وہ 11ویں شب ہوگی، 12ویں شب ہوگی تو اس کو مینا میں گزارنا سنت ہے. اب احرام کی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اب احرام اتر چکا ہے. جی. وہ اب رات کو کھانا وغیرہ کھا کے پھر واپس اس کو مینا جانا ہے. یہ سنت مبارک. لیکن اس میں سستی نہ کرے کہ اب میں جا کے ہوٹل میں سو جاتا ہوں، نہ کہاں مینا جاؤں ہے تو سو گیا 4-5 گھنٹے کے لیے. ایسا نہ کرے، بلکہ وہ فارغ ہو جائے اور سنت کی تڑپ ہو کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. بے شک. ہوٹل تو زندگی بھر ملتے رہیں گے، مینا کہاں ملنے والا ہے. بے شک. مینا کا وہ میدان، مینا کا وہ ماحول، حضور کی وہ یادیں، صحابہ کا وہ مجمع رہا ہوگا، اس کا کنسیپٹ، اس کا امیجنیشن، وہ ایمبینس، اس کو ایک ایمبینس بھی ہے مینا کا، ایک الگ ہی ہوتا ہے. وہاں کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے. ان ٹینٹ میں رہنا بھی ایک الحمدللہ اس کے بھی الگ ایک مزاج ہوتے ہیں. تو اس کو، لیکن وہ مزاج پکنک کے طور پہ نہیں ہو. اب اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک میں اس کی آیتیں آئی ہیں کہ اب اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. سبحان اللہ. وہ سب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، مشعر حرام میں ذکر کرو، یہاں پر ذکر کرو. مگر اپنی کوششوں کے باوجود بھی اگر وہ وقت پر رات میں مینا نہیں پہنچ سکا ہے اور تاخیر ہو گئی ہے، تو اس تاخیر کی وجہ سے یا اس رات میں وہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوتا. مینا کا قیام سنت ہے. اس لیے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نیتیں دیکھتا ہے. نہیں، عام طور پہ ان دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا، خود تجربہ ہے میرا، کہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن بالکل نہیں ہوتا ہے، گاڑیاں بسز وغیرہ نہیں ملتی اور بہت سارا پیسہ بھی بہت زیادہ دینا پڑتا ہے. اویلیبلٹی نہیں ہوتی گاڑیوں کی، گاڑیاں اور اگر کہیں مل بھی گئی، اگر آپ کو ہوٹل کے باہر مان لیجئے، تو مینا تک آپ کو نہیں پہنچائیں گے، وہ بھی 4-5 کلومیٹر دور چھوڑیں گے. تو اگر مان لیجئے کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے اور وہ نہیں پہنچ سکا تو ایک الگ اس میں کوئی دم وغیرہ واجب نہیں. دم وغیرہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت کو ترک کرنے پر دم نہیں ہوگا. اچھا، اس میں دونوں چیزیں ہیں. اگر وہ نہیں پہنچ سکا تو اپنے ہوٹل سے سیدھے رمی کے لیے جا سکتا ہے اور پھر مینا میں ٹینٹ پہ آ جائے. اچھا. اور اگر مینا سے وہ جاتا ہے، مینا میں رات گزارتا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. تو 11 تاریخ کی جو رمی ہوگی وہ زوال کے بعد ہوگی. تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، پہلے چھوٹے والے کی، پھر بیچ والے کی، اور پھر جو جس کی پہلے کی تھی وہ بڑا والا. اچھا. 12 تاریخ کی رمی بھی اسی ترتیب سے ہوگی، زوال کے بعد ہوگی. تو 10 کو صرف ایک کو مارنا ہے، 10 تاریخ کو صرف ایک کو، اور 11 تاریخ کو چھوٹے سے شروع کرنا ہے، تینوں کو مارنا ہے. 12 تاریخ کو بھی چھوٹے شیطان سے لے کے یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. جب آپ قربان کرنے چلے تھے، اصل میں قربان گاہ جو ہے وہ مینا میں ہی ہے، مسجد الکبش اس کا نام ہے. مینا میں ایک ٹیلے پر وہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس کی زیارت آپ نے بھی کی ہوگی. تو وہاں یہ قربانی کا واقعہ ہوا تھا. سبحان اللہ. اور جب آپ چلے تھے تو شیطان ان 3 جگہوں پر آپ کو روکنے کے لیے آیا تھا کہ کہاں جا رہے ہو. اسماعیل علیہ السلام کو اس نے بہکانے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی.
تو آپ نے اس کی بات پر توجہ نہ دیتے ہوئے اللہ کی طرف لو لگائی، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو جو کنکریاں ماری زمین میں دھس گیا تھا۔ سبحان اللہ، تو اس یادگار کو قائم رکھا گیا۔ یہ حج جو ہے نا پورا کا پورا یادگار ہے، سبحان اللہ، یہ سب شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں سب۔ سبحان اللہ۔ تو ہم وہاں جا کر کے وہ، اب ایسا نہیں کہ وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ابھی ہم اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں تو ابھی مر جائے گا، یہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ کنسیپٹ یہ ہے کہ اپنے اندر کے شیطان کو مارا جائے، اس سنت پر عمل کر کے اپنے اندر کے شیطان کو مارا جائے۔ نفس کا جو شیطان ہے اس کو اصل یہ کنکری ماری جاتی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ بظاہر موجود تھا تو آپ نے اس کو مارا، جی، ہمارے سامنے وہ اس وقت موجود نہیں ہے لیکن ہم اس کے ذریعے گویا اپنے نفس کو مار رہے ہیں، نفس کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں بات ہونی یہ چاہیے، روحانی چیز ہے، اس کے ساتھ وابستہ جو روحانی چیز ہے۔ مگر 12 تاریخ کی رمی کے بعد یہ ہوگا کہ غروب آفتاب کے پہلے آپ مینا چھوڑ دیں، یعنی مینا سے چھوڑ دیں سے مراد وہ بلو کلر کے بورڈ لگے ہوتے ہیں وہاں پر، نہایا مینا، مینا اینڈز ہیئر، جی، تو اس کے باہر آپ ہو گئے، مینا کی حد سے باہر ہو گئے تو آپ کا وہ اس دن کا جو رکن تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب اگر غروب ہو گیا مینا میں اور آپ نہیں نکل پائے تو اب نکلنا مکروہ ہے۔ اچھا، ہاں مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے کہ آپ نکل کے جائیں۔ تو لوگ پھر رک جاتے ہیں، اور کئی لوگ قصدن بھی رک جاتے ہیں کہ ایک دن اور رک جاتے ہیں اور کنکری مار کر کے نکلیں گے۔ مگر 13 تاریخ کی اگر صبح صادق وہاں ہو گئی تو اب 13 کی رمی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، ہاں، غروب کے بعد جانا مکروہ ہے لیکن گیا تو کوئی دم نہیں ہے، لیکن 13 کی صبح صادق تک رک گیا اگر تو اب 13 تاریخ کی بھی رمی اس حاجی پر واجب ہو جائے گی۔ اب وہ 13 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں کی رمی کر کے پھر نکلے، یعنی 10، 11، 12 کو آپ کو مینا میں رہنا ہے جی، اور تینوں دن آپ کو رمی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مان لیجئے اس میں ایک سوال یہ ہے کہ 10 تاریخ کو جیسا آپ نے بتایا رمی کے بعد اس نے قربانی کی، حلق کیا اور اس کے بعد پھر وہ ہوٹل چلا گیا۔ اگر وہ پھر مینا آیا، مینا سے پھر اس نے 11 تاریخ کو کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد رمی کے بعد وہ پھر چلا گیا ہوٹل اور پھر وہ رات کو آ گیا مینا میں اور اس کے بعد 12 تاریخ کو پھر صبح گیا، تو اس طرح سے وہ ہوٹل جانا، مینا میں آنا، اس طرح سے اگر کیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مسئلہ نہیں، لیکن جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ سنت جہاں مینا میں ٹھہرنے کی سنت ہے اس کو بغیر کسی عذر کے ترک نہ کرے۔ نہیں، بس میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں ہاں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلا عذر شرعی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ رمی کے لیے بھی نہیں جاتے، وکیل بنا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، میں تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ وہ اس کی شرط کیا ہے۔ تو ایسا بھی اگر کریں گے تو پھر وہ اگر وہ وقت کے اندر پھر سے اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان پہ دم آ سکتا ہے۔ اگر مکمل اصلاً ساری رمی انہوں نے ترک کی تو اس کے بھی مسائل پھر علماء سے پوچھنے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، تو پھر عالم سے پوچھ کر، کسی مفتی سے، جانکار سے جو حج کے مسائل جانتے ہیں اچھی طرح سے، ان لوگوں سے پوچھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ کوئی مالدار شخص ہے اور وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے اور اس نے ہر چیز کے لیے مینا کے اے سی ٹینٹ میں وہ رہا اور وہاں سے اس کے بعد پھر وہ مزدلفہ بھی گیا، وہاں بھی اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملا اور اس کے بعد پھر وہاں سے عرفات چلا گیا، مزدلفہ نہیں گیا، سیدھے عرفات چلا گیا، جو وقت تھا اس میں تھوڑی دیر کے عرفات چلا گیا، اس کے بعد میں پھر سے وہ اپنے مینا کے ٹینٹ میں آ گیا اور باقی سارے جو ارکان ادا کرنے ہیں، 10 کو رمی کرنا ہے، 11 کو، 12 کو خود نہیں کرتا، وہ معلم کے تھرو یا ٹور والے کے تھرو وہ کسی کو وکیل بنا دیتا ہے اور بلا عذر شرعی یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ پھر تو اس کے حج میں کمی رہ جائے گی جی، اور اس کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا اور توبہ بھی کرنی پڑے گی جی، کہ وہ بلا عذر شرعی اپنی صرف سستی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا کر رہا ہے، اس کو خود سوچنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ایسے 1-2 لوگوں کو، بولا یار میں بہت تھک گیا تھا اس لیے میں نہیں گیا، تو جا رہا ہے تو تو میری طرف سے وکیل بن جا، تو رمی کر دے، تو صرف یہ عذر ہے؟ نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے جی، یہ بالکل بس یہ ساری سستی چیزوں ہے، سے بچنا چاہیے، یہ سستی ہے، ایسی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے حاجیوں سے میں نے اکثر کہا ہے کہ جانے سے پہلے روز 5 کلومیٹر کم سے کم چلنا شروع کریں، تو جا کے وہاں پر آپ مست رہو گے، انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بوڑھے لاٹھیاں لے کے جاتے ہیں اور رمی کر کے آتے ہیں، یہ ول پاور کی بات زیادہ ہے، تو آپ کے اندر وہ ول ہونا چاہیے، پاور ہے، محبت ہے، جذبہ ہے، جنون ہو جی، کہ جیسے میرے آقا نے کیا ہے میں وہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرما دیتا ہے۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر کے اسے پایا،
چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نہ. یہ تو ہم طیبہ کے لیے مدینہ کے لیے کہتے ہیں جی لیکن یہ مقام بھی تو حضور کے قدموں بے کی شک. برکتیں پا چکا ہے. تو یہاں بھی گر پڑ کے آئے ہیں, بے شک. مر کے پہنچے ہیں. بے شک. تو اب اگر مر بھی جاتے ہیں تو جنت ہی میں جاتے ہیں. بے شک. تو حج مبرور کا بدلہ جنت ہے, اور اس راہ میں اگر کوئی مر بھی جاتا ہے جی تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جذبہ ہونا چاہیے. ویسے اللہ حفاظت فرماتا ہے, اللہ طاقت بھی دیتا ہے بے شک. اور لوگ کر بھی لیتے ہیں. بے شک. یہ شیطانی وسوسے ہیں جی کہ انسان کو یہ سب کرنے سے روکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں لیکن پھر بھی شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے, ہاں مینا جانے سے روک رہا ہے, رمی سے روک رہا ہے. پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جی اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرے. جی. اب یہاں ایک بات عرض کروں کہ جیسے ہی آپ کی پہلی کنکری آپ نے مار دی. ماری جی تو وہاں آپ کی لبیک بند ہو جائے گی. اچھا ہاں اس وقت تک آپ کی لبیک جاری جاری. اچھا پہلی کنکری تک مسلسل آپ کو لبیک پڑھتے پڑھتے رہنا ہے. جتنا پڑھ سکیں. جی عمرہ کرنے والے جیسے ہی پہلا استلام کریں گے اس کا حجر اسود کا, جی اب لبیک بند کر دیں گے. اچھا طواف کے اندر لبیک ہاں. نہیں ہوگی. تو اس طرح سے یہ ارکان حج کا ایک اجمالی جی، خاکہ ہم نے پیش کیا. جی جیسے ٹریننگ میں ہم باضابطہ سب کر کے بتاتے ہیں, جی. دعا کر کے بتاتے ہیں وغیرہ جی. وغیرہ. تو وہ ٹریننگ کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے علاقے کی آن لائن جو ہوئے ہیں یا آف لائن ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے لیے انشاءاللہ ہم جو ٹریننگ سیشنز ہیں ہمارے, جو پریکٹیکلی قاری صاحب نے کئی گھنٹوں میں ایکسپلین کیا ہے, اس کے لنکس نیچے موجود ہوں گے. آپ اس میں جا کر اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. تو تھوڑا سا وقت نکال کر حج پر جانے سے پہلے ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھے کہ وہاں جا کر کرنا کیا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے, تاکہ حج کے ارکان صحیح سے ادا ہو سکیں اور پھر صرف دنیا حاجی نہ کہے بلکہ ہم بھی مطمئن رہیں کہ ہم نے صحیح طور پر حج کو ادا کیا ہے. جی قاری صاحب. جی اب ایک واجب آپ کا اور باقی رہتا ہے جب تک آپ مکے کو الوداع نہیں کہتے, وہ ہے طواف وداع. جی طواف وداع جو باہر سے آنے والے حاجی ہیں سب پر واجب ہوتا ہے. اچھا. تو مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے آخری جو طواف ہوگا وہ طواف وداع آپ کو کرنا ہے. وہ سمپل ایک طواف ہے, اس کے لیے نفلی طواف کرتے ہیں, احرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں. آپ اپنے سادہ کپڑوں میں ہی وہ طواف کر سکتے ہیں. طواف کریں اور مقام ابراہیم کی 2 رکعت پڑھ لیں, اور پھر حسرت بری نگاہ کعبے پر ڈالتے ہوئے روتے ہوئے پڑھتے ہوئے ایک آیت ہے قرآن پاک کی, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس آیت کو جو پڑھے گا خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہ بار بار یہاں واپس ضرور آئے گا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اس کو پڑھتے ہوئے پھر سے دوبارہ حاضری کی دعا کرتے ہوئے اللہ سے اس کی رحمت کی امید لگاتے ہوئے پھر یہاں سے واپس پلٹیں گے. جی اس میں خواتین کے تعلق سے ایک بات عرض کروں کہ ان تمام ایام میں اگر خواتین اپنے فطری تقاضوں کی وجہ سے پاک نہیں ہیں تو انہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ احرام بھی باندھیں گی, احرام کی حالت میں رہیں گی, مینا, عرفات, مزدلفہ, پھر مینا, رمی, قربانی, حلق سب کریں گی, صرف طواف نہیں کریں گی. جی باقی دعا ان کی سب قبول ہوگی انشاءاللہ, حج بھی ان کو ملے گا. تو طواف کے لیے وہ رکی رہیں گی اگر اس وقت وہ اس حالت میں ہے تو, اور اس تاخیر کی وجہ سے ان پر دم بھی نہیں ہوگا. اچھا. کیونکہ وہ ایک فطری حالت ہے ان کی اور قدرتی ہے, اس لیے ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. جب پاک ہوں گی غسل کریں اور جا کر کے یہ آپ طواف زیارہ کی بات کر. اچھا. طواف زیارہ یعنی وہ 10 کو پاک نہیں تھی, 11 12 13 کو نہیں تھی, 18 تاریخ کو پاک, جب بھی ہو اس کو اس تاخیر پر گناہ نہیں ہوگا. لیکن مردوں نے اگر یہ نہیں کیا ہے تو ان کو پھر دم آئے گا. اچھا. اس تاخیر کو کرنا تو ہے, طواف کرنا بھی ہے اور دم بھی دینا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دم دے دیا اب طواف کی حاجت نہیں ہے. اچھا. یہ فرض طواف ہے, کریں گے نہیں تو وہی کہا نا میاں بیوی کا جو تعلقات وہ جائز نہیں ہوں گے پھر جب تک وہ طواف کریں گے نہیں. اس لیے وہ کرنا بھی ہے, اور اگر تاخیر کیے تو دم بھی دینا ہے. اور اگر کسی خاتون نے حالت ناپاکی میں مسئلہ معلوم نہیں تھا, شوہر جا رہے تھے یا بیٹے یا گھر کے جو بھی لوگ تھے جو ساتھ آئے تھے وہ سب جا رہے تھے طواف زیارہ کے لیے, اور اس نے بھی اسی حالت میں طواف زیارہ کر لیا, تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ طواف زیارہ اگر اس نے کر لیا تو حالت یہ فرض ناپاکی میں طواف ہے,
تو اس پہلے تو یہی کہوں گا کہ ابھی ہم بتا ہی رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، جی اور اسی لیے پہلے سے یہ سارے مسائل معلوم کر لیں. لیکن بالفرض اگر کسی نے ایسا کیا تو طواف ادا ہو گیا، مگر وہ جو اس نے جرم کیا اس کی وجہ سے اس کو بڑے جانور کا دم دینا ہوگا. اچھا. ہاں، کیونکہ اس نے فرض طواف کو حالت ناپاکی میں کیا، لیکن طواف ادا اور جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے اس کی کہ ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن طواف ادا ہو گیا. اچھا جی، لیکن یہ جرم کے لیے اس کو بدنا دینا پڑے گا. تو اس میں طواف اور صحیح دونوں کرنی ہے. صحیح کے لیے پاکی شرط نہیں ہے. ہاں، صحیح ہو جائے گی. اچھا. صحیح کے لیے پاکی شرط نہیں، صحیح بغیر پاکی کی بھی ہو جاتی ہے. اور اگر مان لیجیے ایسا ہے کہ 15 تاریخ آ گئی اور وہ حالت ناپاکی میں ہے، اور جو گروپ والے تھے پورے وہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی، اور پھر مدینے سے واپسی کی فلائٹ تھی، تو اب اس کو بیچ میں آ کے اپنے ملک واپس جانے سے پہلے جب پاک ہو جائے تو آ کر اس کو طواف زیارہ کر کے جانا ہی ہوگا. بالکل. اچھا. اور اگر اسی طرح نکل گئے وہ تو پھر تب تک وہ جب تک طواف کرتی نہیں وہ حلال ہی نہیں ہوگی. اچھا، وہ حلال نہیں ہوگی، مطلب میاں بیوی کے تعلقات حلال نہیں ہوں گے. تو یہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جی، شوہر کو بھی اس کی معلومات ہونی چاہیے، بیوی کو بھی اس کی معلومات ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے. جی، تو اگر وہ مدینہ شریف چلے گئے تو پھر وہ وہاں سے واپس آئیں. جی، اور آنے کے بعد جب بھی پاک ہو جائے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ اپنے دن کتنے باقی ہیں، تو 1-2 دن کی بات ہے تو ایکسٹینڈ کرے مدینہ شریف جانا اور کر کے جائے پھر اس کے بعد، تو وہ حالات پہ ڈیپینڈ ہوگا. اور پھر بھی ابھی میں کہتا ہوں کہ ان تمام مسائل کے لیے اس وقت جو سچویشن ہوگی اس کے مطابق علماء سے رابطہ کرے. جی. اب ہائپوتھیکیٹڈ بہت ساری باتیں ہم کہتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پہ اپلائی نہ ہو. جی. آپ کا مسئلہ کچھ اور ہو، تو اس مسئلے کو منوان جیسے علماء کے سامنے رکھیں کہ یہ ہوا ہے، اب بتائیے کیا کرنا ہے، تو آپ کو صحیح گائیڈنس ملے گا. کچھ بھی اپنی طرف سے سوچ کر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. اس لیے مسلسل علم والوں سے رابطے میں رہنا چاہیے اور اس وقت کی سچویشن بتا کے اس پر عمل کرنا چاہیے. اب اس میں ایک سوال اور بھی ہے، مان لیجئے 10, 11, 12, 13, 14 ناپاک تھی، 15 تاریخ کو پاک ہو گئی، تو 15 ہی کو جانا پڑے گا یا پھر وہ اپنی سہولت کے حساب سے 18, 20 کو بھی جا سکتی ہے؟ تاخیر نہ کرے اس میں. اچھا. ہاں، جیسے ہی پاک ہو جائے ویسے کر لے، بہتر یہی ہے. ہاں، تاخیر نہ کرے اس میں. جی. تو یہ اجمالی خاکہ جیسے بیان کیا حج تمتع کا. جی. امید ہے کہ آپ سب نے اس کو سمجھا ہوگا اچھی طریقے سے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کا یہ ہمارا پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ ضرور ایک بار اطمینان کے ساتھ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں قاری صاحب قبلہ نے بہت آسانی کے ساتھ ترتیب وار حج کے سارے ارکان بتانے کی کوشش کی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ قاری صاحب کے جو لائیو سیشنز ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کی لنک بھی نیچے موجود ہوگی، تو آپ مزید تفصیل کے لیے اس میں جا سکتے ہیں. ہماری کتاب بھی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم مزید کچھ مسائل کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور سفر حج کے دوران عام طور پر جو مسئلے آتے ہیں انشاءاللہ ان مسائل کو بھی ہم سمجھیں گے. اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور اپنے سوال ہمیں دیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا بھی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہیں حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قاری صاحب قبلہ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اور مزید اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کل امت مسلمہ کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. آج کے پوڈ کاسٹ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ہمارے SDI چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.